پہلے تو جو موضوع بحث بنایا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کے علاج یا اسپتال منتقلی کا معاملہ ہے، تو اس پر حکومت پر اس وقت سخت تنقید ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدالتی حکم تھا کہ شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ اس کی تو کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں حکومت کے پاس جو پیش بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جو علاج ان کا کروانا تھا وہ تو میڈیکل بورڈ نے بھی کہا تھا کہ انجیوگرافی ہونی چاہیے، لیکن خبریں یہ سامنے آئیں کہ اس اسپتال میں وہ سہولت ہی موجود نہیں تھی۔ سو یہ جو ایک تھورو چیک اپ 74 ایئرز اولڈ شخص کا ہونا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا؟ پی ٹی آئی کے لیے تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے پروسیس۔ لیکن بنیادی سوال کا جواب تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے مجھ تک پہنچے کہ کیا بانی چیئرمین صحت مند ہیں یا نہیں ہیں، کیا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے صحت کی وجہ سے؟ اور یہ بات واضح ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں اور ان کی جان کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیاسی بنیاد پہ تو ان کی بیماری پر خوشی منائی گئی، اور جب وہ صحت یاب ہیں تو لوگ غمزدہ ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اس جو دوسرا سبجیکٹ ہے جس پہ کم گفتگو ہوئی، جو ہم نے کورٹ کے سامنے اپنی یہ پلی جو میں رکھا ایک بھی، چیز خرم صاحب جو آپ نے کہا کہ وہ مکمل صحت مند ہیں، یقیناً یہ بات کہی گئی حکومت کی طرف سے بھی متعدد بار، لیکن اگر ان کی ہمشیرہ نے بھی کہی ان ہے کی یہ بہن کی بات، طرف سے بھی کہی گئی، لیکن جب ریکمینڈ ہاں کیا بورڈ نے اینجیوگرافی کا، اور وہ ایک بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے جو دل سے متعلق معاملات ہیں، صحت ہے، اس کو جاننے کے لیے، تو اگر وہ ہو جاتا تو آج زیادہ ایک سند نہ مل جاتی اس معاملے کو جو حکومت کی طرف سے کی؟ ایک عجلت میں یہ تمام چیک اپ کا سلسلہ نظر نہیں آیا اس دن جو پمس میں ہوا؟ جی، پچھلے اب تقریباً 8 مہینے سے بانی چیئرمین کا علاج ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کا، عجلت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت جب جنوری میں پہلا ان کو انجیکشن لگا، اس وقت تک تو کسی میڈیا نے، ان کے خاندان نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا کہ ان کا علاج کروایا جائے۔ تو حکومت نے انتہائی ذمہ داری سے جب بھی ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ان کو کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو جو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ ممکن تھا وہ ان کو فراہم کیا گیا۔ میں یاد کراؤں کہ فروری میں جب ان کی آنکھ کا معاملہ اٹھا اور سب کو بتایا گیا کہ ایک انجیکشن تو لگ بھی چکا ہے، اس وقت بھی الشفا کے ایک جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے آ کر خان صاحب کو دیکھا تھا، اور اب پھر آ کر دیکھا ہے، وہاں 2 الشفا کے ڈاکٹرز جو تھے وہ پیمز میں موجود تھے۔ لیکن اگر ابھی بھی جو ہے ان کے خاندان کو ان کی صحت کے بارے میں کوئی تشویش ہے، تو جو ہم نے پلی رکھی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو پریزنٹ رولز ہیں 1978 کے، ان کا رول 197 یہ کہتا ہے کہ ایک سزا یافتہ قیدی کو جب یہ اسپتال شفٹ کرنا ہے تو پہلی درخواست آپ آئی جی پولیس کو دیں گے، آپ سپریم کورٹ کو نہیں دیں گے۔ آپ نے اگر آئی جی پولیس آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھا۔ دوسرا جو اسی رول میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مریض کو انتہائی جان کا خطرہ ہو تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس بھی یہ جو ہے اتھارٹی موجود ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے، ہم نے ان کو بھی یاد کرایا کہ جی پہلی درخواست ابھی بھی جو ہے اگر ان کے خاندان کو تشویش ہے تو میری ان سے یہی استدعا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ خان صاحب صحت مند رہیں انشاءاللہ، تو ان کو وہ آئی جی پولیس کو درخواست دینی چاہیے۔ اچھا خرم صاحب، جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان کانٹیکسٹ، جو علاج کا معاملہ ہے، جب ریاستی تحویل میں ہے کوئی، اور خاص کر ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل پریزنر، تو اس کی صحت سے متعلقہ معاملات کو تو پھر حکومت نے ہی دیکھنا ہے، وہ کسی اور کی ذمہ داری تو نہیں ہو سکتی، تو یہ حکومت نے آؤٹ آف دا وے جا کر تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے جب ان کو شفا لائے گئے، ان کا معاف کیجیے گا پمز اسپتال لایا گیا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو یہ خبر بھی میڈیا میں لیک ہونے کے بعد حکومت کو اس کو کنفرم کرنا پڑا۔ سو یہ اب پی ٹی آئی کمپیریزن ڈرا کرتی ہے کہ جب میاں صاحب، ان کا دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا، میاں صاحب کی جو صحت ہے اس کو لے کر تو ایک وفاقی وزیر آبدیدہ ہو گئی تھی کیبنٹ میں، سو یہ ایک تھوڑا تفریق ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ لوگوں کے اوپر بیڈلی ریفلیکٹ تو کر رہا ہے انسانی حقوق کو لے کر؟ دیکھیے، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، کوئی گڈ ریفلیکشن، بیڈ ریفلیکشن۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جنوری میں بانی چیئرمین کو ٹیکہ لگنے کے 1 ہفتے بعد یہ خبر آئی تھی کہ ان کی آنکھوں کا کوئی عارضہ لاحق ہے۔ تو ہم نے بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے
ان کا جو پہلا انجیکشن تھا غالباً اگر میری یادداشت درست ہے تو 23 یا 24 جنوری کو لگا دیا تھا اور بات فروری کے پہلے ہفتے میں کھلی تھی. تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری کا ہمیشہ ثبوت دیا. پچھلے 8 مہینے سے ہر مہینے وقت پر ان کو انجیکشن لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا جب تک وہ درست ان کی جو ہے وہ بینائی جو ہے وہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے. بلکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل آن ریکارڈ ہیں 2 غالباً مہینے پہلے کہنے کے لیے کہ اب تو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں. تو لہٰذا وہ جو ایشو ہے وہ ایشو نہیں, ایشو یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے دیکھیے اپنے جو انہوں نے جو اس دن فیصلہ دیا اس میں صرف الشفا کا لفظ نہیں ہے, اس میں ایک بڑا کی جملہ ہے, اور دو جملے ایکچولی جو تھے جو کسی نے پڑھنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ ریاست کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ جو بھی زیر حراست قیدی ہے سزا یافتہ, 4 لفظ انہوں نے استعمال کیے, لائف, ہیلتھ, ڈگنیٹی اینڈ سیکیورٹی, زندگی, صحت, عزت اور تحفظ. یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی ان کے علاج کا فیصلہ پہلے بھی کیا گیا ہے, اس دن بھی ان کا چیک اپ ہوا ہے, اور آئندہ بھی انہی 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا. تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی صرف ہیلتھ ہے, نہیں, ڈگنیٹی بھی ہے اور سیکیورٹی بھی اس کے اندر شامل ہے. اب خرم صاحب, اس سارے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نے اپنی تنقید کا رخ تمام نون لیگ کی طرف, میاں نواز شریف صاحب کی طرف رکھا ہے کہ جو شفا نہیں منتقل کیا گیا اور پمز میں ان کا علاج کروا کے واپس اڈیالہ منتقل کیا گیا. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کوئی تنقید نہیں کر رہی. آپ لوگوں کے حلقوں میں کوئی اس حوالے سے سوچ پائی جا رہی ہے کہ جو رویے میں تبدیلی ہے, محسن نقوی صاحب کو اپنی درخواست میں نامینیٹ نہ کرنا, تو یہ کچھ ہواؤں کا رخ تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے؟ نہیں, ہم تو اس کو بہت مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر پی ٹی آئی اپنی جو تشدد کی سیاست ہے جس میں لفظی تشدد بھی شامل ہے اور ایکچول جس طرح انہوں نے 9 مئی 2023 کو اور 25 نومبر 2024 کو کیا تھا, سیکیورٹی اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا, تنصیبات اور عمارات کو آگ لگائی. اب وہ اس سے اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کے لیے اور ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ جو ہیں اب اگر یہ سارے ایشوز کو, دوسرا یہ ہے کہ یہ اب یادداشت کو کہتے ہیں اس کو جگانا پڑے گا کہ میاں نواز شریف کا نام تو بڑے آسانی سے لے لیا جاتا ہے, لیکن یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ ان کو نیب کی حراست سے سب سے پہلے ایک سرکاری ہسپتال ہے, سروس ہسپتال کے نام کا لاہور میں, وہاں لے جایا گیا تھا اور وہاں 10 دن رکھا گیا تھا. اس کے بعد پھر ان کو نجی میں شفٹ کر کے تو وہ پھر شفٹ ہوئے. تو لہٰذا پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری ہسپتال ہے سزا یافتہ قیدیوں کے لیے وہ پہلی جگہ ہے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہو. مخالف سیاسی جماعت کی قیادت جب ٹارگٹ بننے لگے تو خرم صاحب ماضی میں تو یہی دیکھا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہوتا ہے, لیکن اس موضوع کو آئندہ کے لیے ہم کبھی ایکسپلور کریں گے. آخر میں جو ہمیں یہ اطلاعات ملی کہ اس نون لیگ کی طرف سے اپنے رہنماؤں کو نئے صوبوں کے قیام پہ جو معاملات ہیں اس پہ گفتگو کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک اکٹھ ہو رہا ہے جس کو مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایسا اگر کچھ کیا گیا تو مزید بے اعتمادی بڑھے گی, یہ صوبے تقسیم نہیں ہونے چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ نون لیگ خاموش ہے, کوئی واضح پوزیشن نہیں لے رہی ہے اس پہ؟ جی واضح پوزیشن بھی انشاءاللہ آئی تھنک وزیر اعظم یا کوئی ان کے وزیر پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس جاری ہیں وہ لیں گے. لیکن ہماری واضح پوزیشن آج سے 14 سال پہلے ہم نے پنجاب اسمبلی کے ایک ریزولوشن میں لی تھی, اور اس میں وہ اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ مکمل طور پہ نہیں پڑھا کسی نے, وہ ریزولوشن بھی نہیں پڑھا. وہ کہتے تھے کہ جی نون لیگ نے تو اس وقت کہا تھا کہ جنوبی پنجاب اور بھاولپور کا صوبہ بنا دیں. اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا اور آج ہم اس پر قائم ہیں کہ ایک صوبہ ساز کمیشن بننا چاہیے جو پاکستان میں نئے صوبوں کی جو بنیاد ہے منطقی طور پہ اس کا تعین کرے. وہ آج بھی ہماری پلی اور میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پر تیار ہو جائیں گی. ہمیں کسی رینڈم طریقے سے تو صوبے نہیں بنانے کہ میں اور آپ بیٹھ کے کہیں اچھا جی صوبے کے 3 حصے کر دو, اس کے 2 کر دو, اس کے 4 کر دو. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جس میں تمام صوبوں کی وہاں نمائندگی بھی ہو, سیاسی جماعتیں بھی ہوں, پارلیمان کا انپٹ بھی ہو,
جو ہمیں پھر گائیڈ کرے کہ ہم نے کس طرح نئے انتظامی یونٹس کریٹ کرنے ہیں. اس وقت کی پروسیس بڑا لیکن یہ رینڈم ہے. خاموشی، یہ بیان دینے پہ جو روکا ہے، ڈیبیٹ اچھی نہیں ہوتی؟ جمہوری جماعتیں تو یہی کہتی ہیں ڈیبیٹ ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں ان بحث و مباحثے میں. دیکھیے حکومت ہونے کے ناطے ہمارا جو اوپینین ہے وہ ایک قانون کی صورت میں کابینہ میں سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، جب وہ کابینہ کے سامنے آ جائے گا پھر ہم اس کو سب ڈیبیٹ کریں گے اور اس پہ گفتگو بھی کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.